أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن إلا يظنون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مقدس کے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کا ذکر فرمایا جو اصل پہ تو یہودی تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس آ کر ظاہری طور پر وہ کلمہ پڑھ لیتے، جب یہودی کے پاس جاتے پھر یہودی ہو جاتا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے. مسلمانوں کے پاس جب یہ طبقہ یہود آ کر بیٹھتا کہتے تھے کہ ہم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچا نبی اور رسول سمجھ، اور کہتے تھے کہ ہماری کتب کے اندر یعنی تورات میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان فرمائے گئے وہ بہو آپ کے اندر موجود ہے، اور کہتے تھے ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. اور واقعی جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کے حوالے سے تورات کے اندر موجود تھی وہ پڑھ کر سناتے. اب جب یہ دوبارہ جاتے اپنے یہودیوں کے پاس، قرآن فرماتا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی یہودیوں کی طرف جاتے قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ یہودی نے کہتے کیا تم وہ باتیں مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی روح سے تم پر حجت یعنی دلیل قائم کرے. اب ان کے اپنے یہودیوں نے یہ کہتے کہ تم یہ وہ باتیں جو اللہ نے تمہیں بتائی کتاب کے ذریعے تم جا کر مسلمان کے سامنے وہ بیان کر دیتے ہو تاکہ وہ مسلمان اللہ کی کتاب کی روح سے. یہ عند ربکم، اس کی تفسیر حضرت امام بہزاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی کہ اصل میں ما فی عند کتاب ربک، یعنی تمہارے رب کی کتاب کے اندر جو چیزیں موجود ہے یعنی کتاب کی روح سے وہ تم پر دلیل و حجت قائم کرے. وہ جب ان کو یہ کہتے تو یہ آپس میں پھر ایک جیسے ہو جاتے. کوئی نہیں کہتے آپ پالا تاکہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کو جا کر حقیقت بتاتے ہو. اللہ اکبر. آکے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، فرمائے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ یہود چھپا کر وہ یہ سمجھتے شاید ہم نے حق کو چھپا کے غلبہ حاصل کر لیا، جبکہ وہ بھول گئے کہ ہر چیز کا رجوع اللہ کی ذات کی طرف. اللہ تبارک و تعالی سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں. اور اس طرح
جھوٹی من گھڑت کہانیاں یا جھوٹے انداز سے حق کو چھپا کر اسلام کا راستہ روکا تھوڑی جا سکتا۔ میرے رب نے اسلام کو غالب فرمانا ہے، اس نے غالب فرما دیا، دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پیغام پہنچا دیا گیا، تو یہ اللہ کی منشا سے اسلام غالب ہوگا انشاءاللہ۔ کفر چاہے جو مرضی راستہ اختیار کر، یہ یہود کا طریقہ تھا، حق کو چھپاتے اور منافقت کرتے۔ ان کے علماء مسلمانوں کے پاس آ کر اقرار بھی کر لیتے اور پھر یہودیوں کے پاس جا کر پھر ویسے ہو جاتے۔ تو یہ منافقت کا انداز یہودیوں کا تھا، جو بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں بھی یہ چیز جاری ہے۔ اور میں اگر طبقہ حکمرانوں کی بات کروں، طبقہ حکمران کی، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی وہی یہود کے علماء والا کام کرتے ہیں۔ جب یہ امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپی یونین وہاں جاتے ہیں تو یہ ان کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں ہم پاکستان میں اسلام کا نفاذ نہیں ہونے دیں، ہم نے مدارس وقف کر دیے، ہم نے یہ قانون بنا دیا، ہم نے معاذ اللہ ملاؤں کا راستہ روک لیا۔ ملاؤں کا راستہ تو ہے ہی نہیں، اسلام کا راستہ تم روکنے کی کوشش کر رہے، اور جو اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ کو پاش ہو جاتا، تو بچتا ہی کوئی نہیں۔ میرے رب کے دین کا راستہ کوئی روک نہیں سکا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کا راستہ کوئی روک نہیں سکا۔ بہرحال یہ منافقت، یہ یہود کا شیوا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ جاہل ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر من گھڑت امیدیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ محض گمان پر، یعنی یہ گمان ہی رکھتے ہیں، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے گمان۔ پہلے ان کے علماء کی بات ہوئی، اب یہاں جہلاء کی بات، عوام کی بات۔ لوگ کتاب کو نہیں جانتے، بس ان کے دل و دماغ میں یہ من گھڑت امیدیں رکھ دی گئی۔ وہ کہتے تھے کہ بس جنتی تو صرف ہم ہے اور کوئی ہے ہی نہیں جنت، بخشے صرف ہم ہی جائیں گے، حق پر صرف ہم ہی ہے۔ اور معاذ اللہ کیسے کیسے انہیں نعرے لگا دی، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، کہنے لگے یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت۔ میرے رب نے اعلان فرمایا کیونکہ انہوں نے یہ دعویٰ حضور کے صحابہ کے سامنے کیا، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ سے خطاب فرمایا، فرمایا اگر قیامت تک آنے والے ایسے ایمان لائے جیسے میرے محبوب کے پیارے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت۔ ایمان کا معیار یہود و نصارہ نہیں، ایمان کا معیار محبوب علیہ السلام کے صحابہ، جو ان جیسا ایمان لائے گا وہی ہدایت پائے۔ تو یہ قرآن مقدس کا بالکل واضح راستہ، یہود و نصارہ کی مذمت فرمائی اور ایمان کا معیار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو قرار دیا۔ آج ہمارے لیے یہی راستہ ہے، اگر ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے راستے پر چلے، ان کے راستے کو ہی اپنا راستہ بنائے، ان کے پیچھے چلے، جو محبوب علیہ السلام نے حق کا معیار بنایا، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ نجات والی جماعت ہوئی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا۔ تو آج امت مسلمہ واپس لوٹے، قرآن کا سہارا لے، قرآن کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، یقیناً یہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا